دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک او فی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم رواہ مسلم کیا کہتے ہیں، مطلب ایک روایت امام مسلم نے بھی اس کو کیا ہے۔ روایت حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد اس کے متعلق کسی سے نہ پوچھوں۔ یعنی پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، آپ بتا دیں ایک مرتبہ، بس ہو گیا، اسی پر عمل کریں، پھر دوسرے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے سوا فرمایا کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ یعنی آقا فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اور یعنی کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر اسی پر زندگی بھر قائم رہا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے تمہارے لیے، اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی حضور نے فرمایا نا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی پر قائم رہو۔ اس کا مطلب کیا کہ جیسے ایمان لے آیا تو کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی ہے فرائض واجبات، کیا اس کو ادا نہیں کرے گا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ سارے عقائد اسلامیہ اس کو ماننا پڑے گا۔ کسی گھر میں جو گارجین ہوتا ہے اس کو کہہ دینے سے پورے گھر والے اسی میں آ جاتے ہیں۔ نہیں، کوئی دعوت دینے آتا ہوگا تو آپ لوگ سے تھوڑی کہتا ہوگا، آپ کے والد صاحب سے کہتا ہوگا، تو اس میں سب لوگ آ گئے، اب سبھی لوگ جائیں گے اس کے یہاں، لیکن ایک ہی سے کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر کیا کہہ دیا گیا کہ ایمان لاؤ اور اسی پر قائم رہو۔ تو ایمان تو ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ساری چیزوں کو ماننا۔ اس میں کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، حضور کے نبی ہونے، رسول ہونے کو ماننا، فرشتہ، اللہ کے مقدس بندے ہیں فرشتے، حشر نشر، قیامت کے دن اٹھایا جانا، قیامت قائم ہونا، اس سب پر ایمان رکھنا، جنت ہے، دوزخ ہے، اس پر ایمان رکھنا، کہتے سب پر ایمان لانا داخل ہے۔ جیسے یہ خود ہی مثال سے سمجھا رہے، کسی کو اپنا باپ مان کر اس کے سارے اہل قرابت کو اپنا عزیز ماننا پڑتا ہے، تو اس کا باپ ہمارا دادا ہے۔ مطلب ایک مثال دے رہے ہیں کہ کسی کے خاندان والے کو اگر اپنی رشتہ داری بتانا رہتا ہے تو کہتے ہیں وہ میرا دادا ہے، تو اب اس کو دادا بنا دیے، تب کیا ہو گیا؟ وہ چچا بن گیا، اس کا بیٹا ہے نا، اس کے بیٹے وغیرہ بھائی بن گئے۔ جی، اہل قرابت میں نے قریب رشتہ دار۔ اللہ پاک قرآن مجید میں بھی کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اے ہمارے رب اللہ، پھر اسی پر قائم رہے۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں، کل ہی پڑھے تو اس کو بھیج دیں گے آپ کو، ہاں اس کو بھیج دیں گے۔ ان طلحہ بن عبید اللہ قال
جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد تاثیر الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلاة في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا انقص منه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک لمبی حدیث ہو گئی. روایت ہے حضرت طلحہ بن عبداللہ سے کہ ایک نجدی شخص یعنی نجد ایک جگہ ہے جو مکہ اور عراق کے درمیان میں پڑتا ہے، تو ایک وہاں کے رہنے والے نجدی کہیں گے، کراچی والے کراچی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بال بکھرے ہوئے حاضر ہوا، جس کی گنگناہٹ تو ہم سنتے تھے مگر سمجھتے نہ تھے. کیا گنگنا رہا تھا نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا کہتا ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا. حضور نے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں ہیں. بولا ان کے سوا میرے ذمے اور بھی ہے؟ فرمایا نہیں. ہاں چاہو تو نفل پڑھو، مطلب 5 ہی نماز ہے، اور اگر تم اور چاہتے ہو تو نفل نماز پڑھو. فرض نماز تم پر اور 5 کے علاوہ 6 نہیں ہے، 5 ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے. بولا کیا مجھ پر اس کے سوا اور بھی ہیں؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے. یعنی رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے ایک مہینے کے، اور اس کے علاوہ اور کوئی روزہ تم پر فرض نہیں ہے. اگر تم چاہو تو نفل روزہ رکھ لو. فرمایا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. بولا کیا میرے ذمے کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا نہیں، مگر نفل ادا کرو. زکوٰۃ تو دے دیا جو فرض تھا، اب نفل کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ نفل صدقہ ادا کرو. جب تم کوئی غریب کو دیکھو تو جو چاہو اپنے پاکٹ سے اپنے روپیہ دے دو، یہ نفل صدقہ. فرمایا اس نے پیٹھ پھیر لی، یہ کہتا جاتا تھا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا. اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا. یہاں سے دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے. بولا کیا مجھ پر اس کے سوا اور بھی ہے؟ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو نفل ادا کرے. فرمایا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. بولا کیا میرے ذمے اور ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ نفل ادا کرو. یہاں اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے جس میں حضور نے کل پڑھے تھے غالباً کہ حضور نے فرمایا کہ جسے جنتی شخص دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لو. اور اس سے بہت ساری چیزیں یہ معلوم ہو گئی کہ حضور اس کے بارے میں کنفرم یہ کر دیے کہ یہ جنتی ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہوگا، اور اگر اپنے بات پر سچا نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ہے. اس پر کہتے ہیں شارحین حدیث جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے اس پر ذرا دیکھیے. کہتے ہیں کہ صدق دل سے وعدہ کیا ہے. اگر وہ صدق دل سے وعدہ کیا ہے یعنی پکے اچھے سچے دل سے اگر وعدہ کیا ہے تو کامیاب ہوگا، یا اگر اس وعدے کو پورا کر دکھائے تو کامیاب ہوگا. اب کہتے معلوم ہوتا ہے کہ نجدیوں کا اعتبار نہیں ہوتا، نجد کے لوگوں پر اعتبار نہیں.
ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے ایک سائل کے انہی الفاظ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاح و کامیابی کا قطعی حکم دے دیا، اور اس نزدی کے انہی الفاظ پر مشکوک طریقے سے کامیابی بیان فرمائی۔ مشکوک یعنی شبہ، شک کے الفاظ میں ان کی کامیابی کو ذکر فرمایا۔ اور یہ ابھی وہابی دیوبندی کا تعلق سب کا کس سے، سب اپنے آپ کو نزدی کہتے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے لیے جو ہے، یہ حضرت کہنا چاہ رہے کہ یہ لوگ حضور کے زمانے ہی سے مشکوک ہیں، یہ ابھی نہیں بلکہ حضور کے زمانے ہی سے ان پر شک کیا گیا اور اعتبار ختم ہو گیا ہے۔ حضور ایک کل والی حدیث میں جو گزرا ان کو کنفرم کر دیا، حالانکہ یہی سب باتیں وہ بھی کیا۔ حضور نے کہا کہ یہ سچا ہے، جنتی ہے، جو جنتی دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے، لیکن نزد والے پر آقا نے اعتبار نہیں کیا۔